السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام سسٹرز خیر وعافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ تو پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کی ترجمہ و تفسیر پڑھ چکے۔ نیکسٹ آج انشاءاللہ العزیز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے۔ یہ تو تھوڑی وضاحت کر دوں کہ آیت نمبر 3 میں بھی آپ کو وضاحت کی گئی تھی کہ آپ لوگوں نے یہ نہیں پڑھنا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، بلکہ ایمان لاتے پڑھنا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بن دیکھے یا غیب پر۔ تو کافی ساری بہنوں نے اسی طرح پڑھ دیا کہ جو ایمان لائے غیب پر۔ تو ادھر بھی آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ یہ ورڈ یوں ادا کرنا ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا آپ کی طرف۔ یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، انزلہ، جو نازل کیا گیا، الیک، آپ کی طرف، وما، اور جو کچھ، انزلہ، نازل کیا گیا، من قبلک، آپ سے پہلے، وبالآخرۃ، اور آخرت پر، ہم، وہ، یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ضمیروں کا بھی خیال رکھیے گا، اور ساتھ آخرت کے، ہم، وہ، یوقنون، وہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم لوگ آیت نمبر 3 پڑھ چکے۔ اس میں ہم نے جو مومنین ہیں، جو متقین ہیں، ان کی صفات پڑھی کہ ان کا کیا کام ہے، کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، کہ اللہ رب العزت کو نہیں دیکھا، جنت دوزخ کو نہیں دیکھا، جو چیزیں انسان سے اوجل ہیں، جو انسان کے حد سے ہمسا کے ادراک نہیں کر سکتی، تو وہ چیزیں انسان کو یقین ہو کہ واقعی اللہ رب العزت کے سچ ہے، ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 میں کیا ان کی مزید صفات کا بیان ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو ادھر کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اے نبی، ایسے لوگوں کی کیا صفات ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا تھا؟ قرآن مجید، فرقان حمید، اور اس کے علاوہ مزید شریعت۔ جس طرح کے اور بھی مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن مجید اور شریعت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت بھی کیا فرمایا کہ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو نہ گمراہ ہوگے اور نہ بھٹکو گے، قرآن مجید اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جسٹ قرآن مجید ہی نہیں کہیں گے اس سے مراد، بلکہ جو بھی آپ کی طرف شریعت نازل ہوئی، یعنی کہ تمام احادیث جو ہیں، جو احادیث اتھینٹک ہیں، صحیح احادیث ہیں، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر آگے ادھر تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں کہ جو منکرین حدیث ہیں ان کی بھی ادھر نفی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، آج کل ایک نیا فتنہ اٹھا ہے کچھ عرصہ سے، کہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس پہ تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن جو اس کے علاوہ ہے احادیث، وہ ہمیں کیا پتا کہ کس نے لکھی، کس نے اس کو تیار کیا، اور کیسے ہم تک پہنچیں، تو اس کو نہیں ہم مانتے۔ اگر ان کا یہ دعویٰ ہے، ہم ان کی بات کو وقتی مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے قرآن مجید کو ہم مانتے ہیں، احادیث کو نہیں مانتے، تو پھر ہم دین سیکھیں کیسے سیکھیں گے؟ جب تک احادیث کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تب تک قرآن مجید کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یوں ان کا تعلق کہنا ہے جس طرح جسم اور روح کا آپس میں تعلق ہے۔ اگر انسان کا جسم ہے، روح نہیں، تو وہ بیکار ہے۔
اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ ساتھ احادیث کو لے کر چلیں گے تو پھر ہم دین کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں گے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، لیکن ان کی مقدار یعنی کہ نماز کی مقدار، تعداد، رکعات اور وقت کا تعین وہ احادیث سے ہی ملتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں کہ قرآن مجید میں حکم دے دیا، لیکن جو باقی اس کا طریقہ کار ہے، اس کی باقی جو تعین ہے، وہ سب کچھ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید سے ملتا ہے، لیکن جو اس کی شرح زکوٰۃ ہے، نصاب ہے، وہ سب کچھ ہمیں احادیث سے ملتا ہے۔ اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب تک احادیث کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر اس کے علاوہ وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا نازل کیا گیا تھا؟ جو بھی کتابیں، صحیفے، ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ایک بندہ مومن جو ہے اس کا اس چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے نازل ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، منزل من اللہ ہے۔ اگر اس پہ ایمان نہیں تو ہمارا ایمان ادھورا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، لیکن جو ان کی شریعت ہیں، جو ان کے احکامات ہیں، وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں۔ ہم لوگ قرآن و حدیث کے پابند ہیں، اس کے ہمیں مکلف بنایا گیا ہے کہ اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالنا ہے، اس کے مطابق چلیں گے تو راہ راست پائیں گے۔ وہ ہمارے لیے نہ تو اس میں پڑھنے کے لیے ہیں کہ ہم اس کو پڑھیں، البتہ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہے کہ اس میں کیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ویسے اس کو پڑھنا ثواب کی نیت سے یا اس کے احکامات پہ عمل کرنے کے لیے تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ جس طرح کہ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحیفہ یا کوئی ورق لے کر مطالعہ کر رہے تھے، غالباً تورات کا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اے عمر اس کی ضرورت باقی ہے۔ تو اس وقت پھر کیا عمر فاروق اس بات پہ ڈٹے رہے ہوں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، لیکن اس کے جو احکامات ہیں، اس کی جو شریعت تھی وہ ہمارے لیے قابل دلیل نہیں ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے لیے مشعل راہ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے۔ اور پھر بندہ مومن کیا ہے کہ وہ آخرت پہ بھی یقین رکھتے ہیں۔ یقین ایسا پختہ ہونا چاہیے کہ انسان دل و جان سے مانے کہ واقعی ایسا ہوگا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آخرت پہ انسان کو یقین ہو کہ البعث الموت، انسان کو یعنی کہ موت کے بعد انسان کو زندہ بھی ہونا ہے، اٹھایا جانا ہے، پھر انسان کا حساب کتاب ہوگا اور اس کے مطابق اس کو جزا سزا دی جائے گی۔ تو ایک بندہ مومن کا اس پہ پختہ یقین ہونا چاہیے، ایسا یقین جو شک و شبہ سے بالاتر ہو۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں کتنی چیزوں کا ذکر ہے؟ 3 چیزوں کا، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ آپ کی طرف سے نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیا نازل کیا گیا؟ قرآن مجید اور شریعت مطہرہ، اور جو باقی پیغمبروں کی طرف نازل کیا گیا وہ تورات، زبور، انجیل اور اس کے علاوہ مختلف صحیفے۔ اور ہر نبی کے دور میں، ہر رسول کے دور میں شریعت بدلتی رہی وقت اور حالات کے تحت، وہ ان لوگوں کے لیے تھی جن کی طرف وہ نازل کی گئیں۔
اب ہمارے پاس جو شریعت موجود ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی رد و بدل نہیں ہے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آئیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئیں گے، اسی شریعت کے مطابق وہ تبلیغ کریں گے۔ اور پھر بندہ مومن اگر کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو آخرت پہ بھی یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین، ایسا یقین جو کہ جس طرح ایک انسان کو پتہ ہے کہ رات کے بعد دن بھی آئے گا اور پھر دن کے بعد رات آئے گی، تو ایسا پختہ انسان کو یقین ہونا چاہیے۔ اور جس طرح کہا گیا کہ یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ اس کی راتیں بھی روشن ہیں، روزے روشن کی طرح واضح ہیں، تو ایسے انسان کو آخرت پہ بھی پختہ یقین ہونا چاہیے۔ یہ ہماری ایمانیات ہیں۔ اس میں کیا کچھ ہے، جس طرح کل بھی ہم نے آیت نمبر 3 میں حدیث جبریل کے مطابق ایمانیات کو پڑھا، تو اسی طرح اس کے اندر اچھی اور بری تقدیر بھی ہے۔ اگر کوئی انسان اچھی بری تقدیر پہ ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ عموماً اچھی تقدیر پہ تو یقین رکھا جاتا ہے، لیکن بری تقدیر کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جو بھی اچھا ہوا وہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا، اللہ نے لکھا تھا تو ہو گیا۔ اگر کچھ اس کے برعکس ہوتا ہے جو کہ انسان کو ناگوار گزرتا ہے تو اس پہ بھی انسان کا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے لکھا تھا، یہ ہماری تقدیر کا حصہ تھا، تو یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی تقدیر پہ ایمان نہیں رکھتا تو اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، ایسے انسان کو پھر اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اگر کچھ کمی محسوس کی تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پڑھ لیں گے، تو آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔